میں اکثر اپنی محفلوں میں بات کرتے اس چیز کو ضرور یاد دہانی کراتی ہوں کہ ہم عورتوں کو جتنا اپنے نبی علیہ السلام کا شکرانہ کرنا چاہیے وہ کم ہے، کہ آج اگر میں ماں ہوں، میں بیوی ہوں، یا میں بہن ہوں یا بیٹی ہوں، آج مجھے جو عزت ہے وہ میری حسن کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، اونچے خاندان کی وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے جب اس دنیا میں، تو خصوصاً آپ عورتوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے بہترین وہ مرد ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، ورفعنا لک ذکرک، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ سارے ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو اس بابرکت محفل میں مل بیٹھنے کی توفیق دی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے ہاں قبول کرے۔ میری بہنوں، اللہ رب العزت کے فرشتے انسانیت کے خدام، خادم، ان کی بہت ساری ڈیوٹیاں ہیں۔ ایک گروپ ایسا ہے، ایک جماعت ایسی ہے جو ہر صبح نکلتے ہیں اور وہ اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ جہاں کہیں اللہ کے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات ہو رہی ہو، وہاں وہ جمع ہوں اور وہاں بیٹھنے والوں کے لیے دعا و استغفار کریں۔ اور جب انہیں ایسی محفل ملتی ہے تو وہ، میں آپ تو آگے پیچھے، آپ ایسے بیٹھے ہوئے نا، تو وہ اوپر نیچے آسمانوں تک اس محفل کو گھیر لیتے ہیں اور ہر وہاں بیٹھنے والے انسان کے لیے وہ دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایسی محفلوں کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت 70 بار محبت سے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میری بندی اپنے گھر کے کام کاج سے خود کو میرے لیے فارغ کر کے نکل رہی ہے اور یہ میری محبت میں، میرے نبی علیہ السلام کی محبت میں جا رہی ہے، تو اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محفلوں میں حاضر ہونے والے ان پروں پر چل کے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنی عزت دی ہے اللہ نے ہم سب کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میری بندیوں کے، میرے بندوں کے قدم گنو۔ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 10 نیکیاں لکھ دو، 10 درجے بلند کرو اور 10 برائیاں مٹا دو۔ سبحان اللہ۔ میری بہنوں، ہم کہاں کہاں سے آئے ہیں، ہم خود اپنے قدموں کی گنتی جانتی نہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ بعض بندے چھوٹے بچوں جیسے
پاک ہو جاتے ہیں، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو بعض بندے اپنے گھروں سے نکل کر محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں، دور سے آتے ہیں، تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میری بہنوں، یہ عزتیں، یہ اتنے انعامات کیوں دیے گئے؟ کیونکہ ہم ایک ایسی محفل میں آ رہے ہیں جس محفل میں اللہ کے تذکرے ہوں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے تذکرے ہوں گے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے، اللہ تو بہت بڑے ہیں نا، پھر اللہ کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام بہت بڑے ہیں، میں آپ ان کی بڑائی کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے تذکرے کو بہت اونچا کیا ہے، بہت اونچا کیا ہے۔ ہم لوگ یہاں آئے، بیٹھے، بات کری یا سنی، کوئی کسی پر احسان نہیں ہے، یہ ہم اپنا بھلا اور نفع کرنے یہاں آئے ہیں، کمائی کرنے ہم یہاں آئے ہیں۔ میری بہن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو کبوتر اپنی چونچ میں پانی لے کر وہاں اس آگ میں ڈالنے لگا۔ کسی نے پوچھا کہ اتنی آگ جو عرصے سے جلائی گئی اور جس میں اللہ کے دوست کو، اللہ کے خلیل کو ڈالنے کے لیے کسی چیز کا سہارا لیا گیا، انسان نہ ڈال سکے اس میں، تیری چونچ میں لیا پانی کس کام آئے گا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ نے زبان دی اور وہ کہنے لگا کہ مجھے اس سے مقصد نہیں کہ آگ بجھے، میں اس لیے پانی ڈال رہا ہوں کہ کل اللہ جب کہے گا کہ میرے دوست کو میرے دشمنوں نے آگ میں ڈالا تھا، کون تھا جو اس آگ کو بجھانے کے لیے آیا تھا، تو جب لوگ وہاں کھڑے ہوں تو اس قطار میں میرا بھی نام ہو اور میرا بھی شمار ہو۔ میری بہنوں، ہم کیا ذکر کریں گے، کیا سنیں گے؟ ہمیں تو کوئی ادب ہی نہیں آتا، ایسی محفلوں کو تو فرشتے گھیر لیتے ہیں، ہم کس طرح بیٹھتے ہیں، ایسی محفلوں کے تو بے شمار آداب ہوتے ہیں، رب کریم اتنے پروٹوکول سے لایا بٹھایا، اس نے 70 بار محبت سے دیکھا، فرشتوں کو ڈیوٹی لگا دی کہ ان کے لیے دعا و استغفار کرو، بازوں سے کہہ دیا پر بچھاؤ، کتنی عزت دی اللہ نے۔ ہم آتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا کیسا ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی محفل میں بیٹھنے والے لوگ جب بیٹھتے تھے تو ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے، تو وہ اتنے بے حس و حرکت ایسے بیٹھے ہوتے تھے اور پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے اور انہیں پتہ نہیں چلتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میری بہنوں، اللہ رب العزت نے کیا زبردست ان لوگوں کو مقام دیا، ان لوگوں کو مرتبہ دیا کہ انہوں نے سننے کا حق ادا کیا۔ پھر وہ کیسے بنے کہ اللہ نے انہیں کہا کہ یہ میری جماعت ہے۔ آج اللہ اتنی ہماری عزت احترام اکرام کرتا ہے، وہ جو آخر میں میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں بات کرنے کے لیے، گھر ہے نا، آپ تھوڑی دیر کے لیے متوجہ ہوئیے، تھوڑی دیر بات سنیے، زیادہ لمبا نہیں کریں گے انشاءاللہ، لیکن ان محفلوں کے آداب میں سے ایک یہ ادب ہے کہ آپ خاموشی سے بیٹھیں اور سنیں۔ یہ پل بار بار نہیں ملتے، یہ نصیب والوں کو ملتے ہیں، یہ قسمت والوں کے حصے میں آتے ہیں۔ آپ بڑے قسمت والے ہیں، آپ میں سے ہر ایک کو اللہ نے محبت سے دیکھا ہے۔ آج دیکھیے قرآن شریف کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ یہ میرے اور آپ کے اللہ کا کلام ہے، اور اس کو جبریل لے کے اور اسے ہمارے نبی السلام نے دیکھا، ان کی زبان نے ان لفظوں کو پڑھا، ان کے دل کے اندر اس کو محفوظ کیا گیا، تو کتنا
عشق بڑھتا ہے، کتنی محبت بڑھتی ہے قرآن کو پڑھنے میں۔ تو آپ دیکھیں، آپ سب کو تو اللہ نے 70 بار دیکھا، ایک بار بھی نہیں، محبت سے پیار سے 70 بار دیکھا ہے۔ تو اس کی ہم قیمت تو نہیں دے سکتے، اس کا ہم کوئی بدلہ تو دے نہیں سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جب رب نے یہاں لا بٹھایا ہے تو عظمت کے ساتھ بیٹھے، محبت کے ساتھ بیٹھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے تذکرے کرتے ہیں، تو آسمانوں پر ایک نور کا ستون ہے تو وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں ہل رہے ہو، کیوں حرکت میں ہو؟ تو وہ ستون کہتا ہے اللہ زمین پر آپ کے پیارے آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے تذکرے کر سن رہے ہیں، پر ان کی ابھی تک معافی نہیں ہوئی، میں اس لیے حرکت میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ستون تو رک جا اور تو گواہ رہ کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ میری بہنوں، ان محفلوں کے اعزاز کو بیان کرنے کی کوئی طاقت ہی نہیں اور کوئی لفظ ہی نہیں کہ ہم کیسے ان کو بیان کریں کہ اس محفل میں آنے والے کتنے معزز ہیں، آپ سارے کتنے عزت والے ہیں۔ میں اکثر اپنی بہنوں سے کہتی ہوں کہ ہم لوگ اگر اپنے زندگی کو سوچیں تو اپنی جوانی سے لے کر بڑھاپا گال دیتے ہیں اپنے گھروں میں، یہاں تک ایک وقت آتا ہے کہ ہم اپنے مائکے کے گلی کوچے بھول جاتے ہیں کہ وہ کون سی گلیاں تھیں، برسوں گزر جاتے ہیں، جاتے ہی نہیں ہیں وہاں پر، لیکن بدلے میں کیا ملتا ہے؟ جب شادی ہو کے آئے تو ساس کے تانے، نندوں کے، شوہر کو کبھی خوشی نہیں کر سکے، پھر بچے پیدا ہوئے تو بچپن ان کے ساتھ لگا دیا، اپنی جوانی بھول گئے کہ ہم بھی کچھ جوان تھے، اور بچے جب بڑے ہوئے تو ان کا ایک ایک بول دل توڑ دیتا ہے، دل کاٹ دیتا ہے، جب وہ یہ کہتے ہیں آپ نے کیا کیا ہمارے لیے، پیدا کر کے بڑا ہی کیا نا، کیا آپ نے قربانی دی ہمارے لیے۔ تو ایک ماں زندگی بھر، ایک بیوی زندگی بھر اس بات کو ترس جاتی ہے کہ کوئی شفقت اور محبت کا ایک بول تو بولتا، لیکن آپ دیکھیے کہ پیدا کرنے والا جس نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، اور ہم خواتین جتنی بھی ہیں، ہم رب کے کتنے شکرانے ادا کرتی ہیں اور اس کے کتنی ہم فرما بردار ہیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ ایسی محفلوں میں لاتا ہے تو 70 بار محبت سے دیتا ہے، جن کے لیے سب کچھ مٹا دیا۔ ایک بچی کی جب شادی ہوتی ہے تو ہر ایک دلہن کو دیکھتا ہے، کیا روپ چڑھا ہے، کیا سپر ہے، کیا زبردست ہے، ہر ایک آ کر مبارک دیتا ہے، اور آگے بڑھ بڑھ دیر ہو رہی ہوتی ہے پھر بھی دلہن کا چہرہ دیکھتے ہیں، یہ چہرہ ایک وقت آتا ہے کہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اس پہ چھائیاں آ جاتی ہیں، پھر سلوٹیں آ جاتی ہیں، پر کبھی کسی نے شکرانے کا ایک لفظ تک نہیں کہا۔ میری ایک جاننے والی تھی، اللہ ان کو زندگی دے، شاگرد بھی ہے میری، تو وہ ایک دن مجھے اپنی بات بتانے لگی، کہنے لگی کہ میرے شوہر بیمار ہوئے اور ان کو ریڑھ کی ہڈی کا کینسر تھا، وہ حرکت نہیں کر سکتے تھے، سبھی کام میں کرتی تھی، اور 25 سال میرے اس عرصے میں گزرے۔ یہ بات کر تو ان کے بڑے ڈبل ڈبل آنسو لے رہے ہیں، میں نے کہا پتہ نہیں کہ کیوں اس طرح رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگی 25 سالوں میں انہوں نے ایک بار بھی میرا شکریہ نہیں ادا کیا، کام کر کر کے ان کے ساتھ، لپٹ لپٹ کے ان کے ساتھ، تو میں تھک گئی، بوڑھی ہو گئی، اور خود ماشاء اللہ انہوں نے ماسٹر کیا ہوتا ہے، کہنے لگی کبھی انہوں نے شکرانہ ادا نہیں کیا۔ یہ ایک خاتون کی کہانی نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کا یہی حال ہے، کوئی کتنی خوشحال ہو، بہت بچے کریں گے، کیا ہے کہ کبھی کھانا اچھا لگ گیا تو آپ کے ہاتھ پر بوسہ دے دیں گے، آپ کی تعریف کر دیں گے، کبھی گھر بہت اچھا آپ نے سیٹ کیا، شوہر آپ کی کوئی تعریف کا، اس سے زیادہ نہیں، کوئی آج تک ایک بار بھی محبت سے کسی نے دیکھا؟ رب کریم جس کو ہم نہ جانے دن میں کتنا ناراض کرتے ہیں، جب اس کے لیے قدم اٹھتے ہیں تو پھر
آپ دیکھیں بڑے مہمانوں کے لیے جن کے رتبے بہت بڑے ہوتے ہیں، جن کے مقام اونچے ہوتے ہیں، ان کی راہوں میں آپ دیکھیں کہ قالین بچھائے جاتے ہیں، اور رب کریم ان فرشتوں سے جو کہ جن کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں، غلطی نہیں، جن کی خوراک ہی اللہ کا ذکر ہے، وہ میری آپ کی راہوں میں پر بچھاتے ہیں۔ رب محبت سے دیکھتا ہے، کیوں نہ ایسی محفلوں میں جا کر ایسا بیٹھے کہ جب اٹھے تو اللہ فخر سے اپنے فرشتوں سے کہے کہ کل کہا تھا نا تم نے جب میں اسی انسان کو بنا رہا تھا، تو نے یہ کہا تھا کہ کیوں تو پیدا کر رہا ہے ایسا جو جھگڑے کرے گا، فسادات کرے گا۔ دیکھ آج میری محبت میں کیسے بیٹھے ہیں۔ تو میری بہنوں، ایک اس محفل میں نہیں، جب بھی کبھی آپ کو نصیب ہو ایسی جگہوں پر آنا تو اس سبق کو کبھی بھولیے گا نہیں کہ مجھے میرے رب نے 70 بار دیکھا ہے۔ جس گھر کو بنانے کے لیے میں جوانی سے بوڑھی ہو گئی، مجھے کسی نے ایک بار بھی نہیں دیکھا، اور رب کے لیے میں نے صرف ارادہ کیے جانے کا، اور ہو سکتا ہے کہ ارادہ تو کر لیا، کوئی مہمان آ گئے گھر پہ، کوئی اور مصروفیت بن گئی، آپ نہ آ سکے، لیکن جب آپ نے ارادہ کیا تو اللہ نے 70 بار آپ کو محبت سے دیکھا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ نعمتیں کن کے قدموں سے ملی ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس ہستی کے قدموں سے ملی ہیں جن کی محفل میں آج ہم سارے بیٹھے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں اکثر اپنی بہنوں کو کہتی ہوں کہ آپ رحمت تو کل کائنات کے لیے ہیں۔ آسمان کے لیے رحمت ہے کہ آسمان نے زمین پر اتنی مسجدیں اور اتنے سجدہ کرنے والے دیکھے ہیں، اور اتنوں کی اٹھتی دعائیں درود دیکھے ہیں، سبحان اللہ۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آسمان پر آپ آسمان کے لیے رحمت بن کے آئے۔ زمین کو اتنی سارے ماتھے ملے، جو ماتھے کبھی مٹی کے سامنے، کبھی قبروں کے سامنے، کبھی درختوں کے سامنے، کبھی ہاتھ سے بنائے گئے پتلوں کے سامنے جو ماتھے ٹکا کرتے تھے، وہ اللہ کے سامنے اللہ کی زمین پر جھکتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ رب کریم کی زمین پر یہ ماتھا ٹکا ہے۔ تو زمین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنے، کل کائنات کے لیے آپ رحمت بنے، سبحان اللہ۔ میری بہنوں، علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی نمازی، جب کوئی نیک انسان، مرد عورت کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تو وہ درخت کا سایہ اللہ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہے کہ آپ کروڑوں رحمتیں نازل کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی محنت کی وجہ سے یہ بندہ آپ کا بنا، اور یہ بندہ آج میرے سائے میں آرام کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو درختوں کے لیے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے کل کائنات کے لیے، لیکن ہم عورتوں کے لیے خاص کر آپ رحمت ہے۔ میں اکثر اپنی محفلوں میں بات کرتے اس چیز کو ضرور یاد دہانی کراتی ہوں کہ ہم عورتوں کو جتنا اپنے نبی علیہ السلام کا شکرانہ کرنا چاہیے وہ کم ہے، کہ آج اگر میں ماں ہوں، میں بیوی ہوں، یا میں بہن ہوں، یا بیٹی ہوں، آج مجھے جو عزت ہے وہ میری حسن کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، اونچے خاندان کی وجہ سے نہیں ہے۔ عرب کا خاندان کوئی معمولی خاندان تھا، لیکن وہاں پر پیدا ہونے والی بچی کو مار کر نہیں، زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور شادی ہو کر جو بچی آتی تھی، مرد اپنے آپ کے لیے یہ عار اور بہت بے عزتی محسوس کرتا تھا کہ میں اپنی بیوی سے مشورہ کروں اپنے کسی معاملے میں، یا میرے چارپائی پر میرے ساتھ میری بیوی بیٹھے، یہ اس کے لیے بہت بڑی توہین اور گالی ہوا کرتی تھی۔ اور جب کوئی کسی کی بہن جوان ہو گئی اور وہ مرنے سے بچ گئی تو اس بہن کو سگا بھائی لے جا کر بازار میں بولی لگاتا تھا کہ دیکھو میری بہن کے بازو ایسے ہیں، میری بہن کا سینہ اس طرح کا ہے، اس کی ٹانگیں یوں ہیں، ایک رات کے لیے لے جاؤ میری بہن کو، اور اتنا پیسہ ہے۔ میری بہنوں، یہ عالم تھا ایک عورت کا، لیکن
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے جب اس دنیا میں، تو خصوصاً آپ عورتوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے بہترین وہ مرد ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ نے عزت دار اس انسان کو کہا ہے کہ جس نے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے مذہب میں یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد اگر اس نے 2 شادیاں کی، 3 4، کیونکہ ہمارے مذہب میں 4 تک کی اجازت ہے، لیکن اس نے ان کے درمیان میں انصاف نہیں کیا، ایک کے ساتھ لگا رہا، 2 کے ساتھ لگا رہا، جو یا 2 شادیاں کی تو ایک کے ساتھ ایک کا ہو کے رہ گیا اور باقی دوسری کو اللہ کے حوالے کر دیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ آدھے بدن کے ساتھ اٹھے گا، اس کا پورا جسم ہی نہیں ہوگا، آدھا جسم فالج زدہ ہوگا۔ اتنا بڑا اللہ نے مقام دیا اپنے نبی علیہ السلام کے صدقے سے کہ اگر اس عورت کے ساتھ کوئی بے انصافی کرتا ہے تو اللہ اس کی دنیا کو بھی جہنم بنائے گا، کبھی سکون سے نہیں رہے گا، نہ مالی لحاظ سے نہ جسمانی لحاظ سے۔ ایسا انسان جو 2 بیویوں 3 بیویوں کے درمیان برابری نہیں کرتا، اور جب آخرت میں جائے گا تو سارے لوگوں کو پتہ چلے گا یہ بے انصاف آیا ہے۔ کتنا بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وکیل بن کے ایک عورت کے کہ اگر میری امت کی کسی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو دونوں جہان ایسے بندے کے خراب ہوتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ عزت دار وہ انسان ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ کتنا اونچا مقام دیا۔ آپ اپنی بیوی سے مشورہ لے رہے ہیں، آپ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام سیدہ عائشہ کو فرما رہے ہیں، عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے کہ جنت میں آپ میری بیوی ہیں تو مجھے مرنے کا شوق ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس جہان سے جانے کا شوق بڑھ گیا ہے جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ جنت میں میری بیوی ہیں۔ تو بیویوں سے محبت کر کے آپ نے دکھایا، اور آپ نے بیویوں کا کتنا اونچا درجہ بنایا، تو آپ بیویوں کے لیے رحمت بنے نا۔ پھر یہی عورت ماں بنتی ہے۔ جب آپ علیہ السلام نہیں آئے تھے تو تشریف نہیں لائے تھے تو ماؤں کے ساتھ بہت غلط سلوک ہوتا تھا۔ اگر باپ فوت ہو گیا تو جیسے مال و دولت تقسیم ہوتا ہے، مائیں بھی تقسیم ہو جاتی تھی، اور بچوں میں سے جس کے حصے میں ماں آتی اس کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کرنا۔ اور اگر یہی ماں، اس کا شوہر فوت ہو گیا تو بعض دفعہ اس کے ہاتھ کاٹ کر شوہر کے ساتھ دفن کیا جاتا، بعض دفعہ اس کو پورا سال جنگل میں انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے، کمروں میں ایسی عورتوں کو رکھا جاتا، اور ایک سوراخ ہوتا تھا جس کے اندر سے کھانا پکڑا دیتے تھے۔ سال کے بعد اگر وہ عورت زندہ نکل آتی تو اسے معاشرے میں جینے کا حق نہیں تھا، اسے کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، کیونکہ یہ عورت پہلے نہیں مری، اس کا شوہر پہلے مر گیا، اب اس میں عورت کی کیا غلطی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ماؤں کو کے بارے میں ارشاد فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ جب جنت میں آپ کی سواری جائے گی تو آپ سے پہلے عورتیں جا رہی ہوں گے، تو آپ پوچھیں گی کہ آپ کون ہیں، تو وہ کہیں گی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہم آپ کی امت میں وہ بیٹیے ہیں کہ جن کے بچے تھے اور ان کے شوہر فوت ہو گئے، انہوں نے شادیاں نہیں کی، اپنے بچوں کی پرورش کی خاطر ہم وہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں بھی ایک درجہ اور آخرت میں بھی کتنا اونچا درجہ کہ نبی علیہ السلام سے پہلے جنت میں سبحان اللہ جا رہی ہیں یہ عورتیں۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ماں کو کتنا اونچا درجہ دیا۔ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ عرش کے نیچے جنت ہے نا، تو آپ نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک ماں جو تقسیم ہوا کرتی تھی، ایک ماں جس کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے، ایک ماں جس کو سال پورا قید میں رکھا جاتا تھا کہ اس کا شوہر کیوں فوت ہو گیا، یہ کیوں نہیں فوت ہوئی، تو آپ علیہ السلام کتنا اونچا درجہ دے رہے ہیں کہ جنت کو اس کے قدموں کے نیچے رکھ رہے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ آپ علیہ السلام ان صحابی نے پھر پوچھا کہ
پھر آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ تو اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ تو میری بہنوں، ماں کا کتنا اونچا درجہ ہے کہ وہ جنت جسے نمازیں پڑھ کے ڈھونڈتے ہیں، حج عمرے کر کے ڈھونڈتے ہیں، نیکیاں کر کے ڈھونڈتے ہیں، اللہ نے اٹھا کر وہ ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ اور یہ جنت کا ماں کے قدموں کے نیچے آنا، اور یہاں تک کہ قرآن شریف میں آتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ماں کو یہ درجہ مل رہا ہے کہ اپنی ماں کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی سزائیں آخرت میں رکھی ہیں، دنیا میں نہیں، لیکن چند گناہ ایسے ہیں جن کی دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ ان میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرے، خاص کر کے اپنی ماں کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو اسے دنیا میں بڑی شدید سزا ملتی ہے۔ تو میری بہنوں، کتنا اونچا درجہ ایک ماں کا ملا، ایک ماں کو ملا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور آپ رحمت بنے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہن جس کی بازاروں میں بولی لگتی تھی، آپ اس کے لیے رحمت بن گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بھائی اپنی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں، یعنی قسم کھا کے کہتا ہوں، 7 نسلوں تک اسے رزق کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنا اونچا درجہ ملا، اور آپ رحمت بن کے آئے بہنوں کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے ایک بیٹی دی ہو یا کئی بیٹیاں دی ہوں، اور وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، پھر جب وہ بڑی ہو جائے تو ان کی شادی کر دے، تو فرمایا جنت میں میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا۔ سبحان اللہ، انبیاء جن کی امت میں آنے کی دعائیں مانگتے تھے، میری بہنوں، اس امت کا باپ جس کی بیٹی ہے، جس نے بیٹی کی پرورش کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ساتھ کھڑا کر رہے ہیں۔ بعض علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے پڑوس جو ہوں گے، آپ کا گھر جہاں ہے، آپ کے پڑوس کے لوگ اس امت کے وہ لوگ ہیں جن کی بیٹی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے اونچے درجے ملے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے ہیں، خاص کر کے ہم خواتین کے لیے۔ تو میری بہنوں، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو پڑھنا، آپ پر اترنے والے قرآن کو پڑھنا، قرآن ہمیں اپنی زبان میں کیا کہتا ہے اسے سیکھنا، یہ ہم پر بہت ضروری ہے۔ آپ جتنی میری مائیں بہنیں یہاں آئی بیٹھی ہیں، آپ لوگ ضرور اس بات کی طرف دھیان دیں کہ آپ دیکھیں یہ جہان جاتا جا رہا ہے، کیا بچا ہمارے ملک میں؟ آدھے سے زیادہ نسل تو پانی کے حوالے سے ہو گئی، آدھے سے زیادہ ہمارا ملک تو پانی میں ڈوب گیا۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا حالات ہے میری بہنوں، دنیا بالکل اپنے آخری کنارے پر پہنچ چکی ہے۔ جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانیاں بتائی تھی کہ یاد رکھو یوں ہو جائے تو پھر سمجھ لو قیامت بالکل آ گئی ہے، تو وہ ساری تقریباً نشانیاں 1-2 کے سوا سب پوری ہو چکی ہیں۔ تو میری بہنوں، سبھی تو واپسی کی طرف سفر ہے۔ آپ دیکھیے جب انسان سفر پر جاتا ہے تو اس کی اور تیاری ہوتی ہے، جب واپس آنا ہوتا ہے تو اور تیاری ہوتی ہے۔ میری آپ کی بھی واپسی ہو چکی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا آپ اچانک آ جاتے ہیں، بتاتے بھی نہیں ہیں کہ میں کچھ تیاری کروں۔ اسرائیل کہنے لگے کہ بتاتا تو ہوں پر کچھ سنے تو۔ انہوں نے کہا کیسے بتاتے ہیں؟ انہوں فرمایا اسرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلی میری آواز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب ان کالے بالوں میں سفید بال آ جائے تو سمجھے میں نے آواز لگا دی ہے کہ میں آ رہا ہوں۔ میری بہنوں، آج ہم دیکھیں اپنے بالوں کو کلر کر لیتے ہیں، سفیدی چھپا کر یہ نہیں سوچتے کہ اسرائیل کی کتنی آوازیں مجھے آپ کو لگ چکی ہیں اور ہم جانے والے ہیں۔ اور ہم میں سے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک اس بات کو جانتا ہے کہ جو ہمارا جا چکا ہے، جو جا چکے ہیں وہ کیا لے کر گئے ہیں؟ وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر گئے ہیں میری بہنوں، یہ دولت لے کے گئے ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام لے کے آئے ہیں۔ اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے دیکھا ہوگا نا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ایک افراتفری ہوتی ہے، نہلاؤ
پھر تیار کروا کے بھیجو، رونے والے رو رہے ہیں، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کہ جانے والے کی کتنی مشکل گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ نفسا نفسی کا جہان ہے، یہاں بڑی اچھی تیاری ہمیں کرنی ہوگی۔ آخرت کا ایک ایک لمحہ بہت مشکل ہے، بہت کٹھن ہے، اس کے لیے تیاری بہت ضروری ہے۔ اسی تیاری کے لیے تو اللہ نے اپنا پاک پیغمبر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکلیفیں آئیں، آپ کے گھرانے پر کتنی تکلیفیں آئیں، سبھی تکلیفیں برداشت کر کے اس تیاری کے بارے میں آپ نے ہم تک یہ اطلاع پہنچائی۔ آج ہم سوچیں کہ آنے والی نسل تک کیا اطلاع جائے گی، کیونکہ ان کو پہنچانے والی تو میں آپ ہیں، ہمارے مرد ہیں، ہمارے لوگ ہیں، اور ہم ہیں کہ ہمیں کاموں سے فرصت نہیں۔ اور اب سب سے بڑا کام تو یہ آ گیا ہے، فارغ ہو کر اسے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس پر اپنا وقت لگاتے ہیں۔ میری بہنوں، اپنوں تک اپنی نسلوں تک پہنچانے والے ہم ہیں، کیا ہم پہنچا رہے ہیں اس کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ نہ جانے کب میرے آپ کی زندگی کی شام ہو جائے، اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ جو پیچھے ہیں انہیں کیا دے کے آئے ہو، تو میں آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ میں نے دانت بھی شہید کروائے، میں نے اپنا وطن بھی چھوڑا تھا، میں نے انتہائی تکلیفیں بھی برداشت کی، اور میرا خاندان تو سارا ہی لگ گیا تھا، ذبح ہو گیا تھا میدان کربلا میں، انہوں نے تم تک اس پیغام کو پہنچایا، سب کچھ ختم کروا کے تم کیا کر کے آئے ہو؟ تو میری بہنوں، کیا جواب ہوگا میرے آپ کے پاس؟ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، ان خوبصورت محفلوں میں ہم آنے کے مقاصد کو سمجھیں کہ ہم کیوں آئے، یہ قرآن کیوں اترا، اللہ کے رسول علیہ السلام کیوں آئے۔ میں اکثر اپنی بہنوں کو بتاتی ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جہان میں تشریف لائے، وہ دنیا کا سب سے بہترین دن تھا، اس کائنات میں اس سے پیارا دن نہیں تھا، اور آپ پر سب سے زیادہ اس وقت خوشی کرنے والا ابو لہب تھا، کہ اسے جو ہی پتہ چلا نا کہ اللہ کے رسول عبداللہ کے گھر میں، میرے بھائی کے گھر میں بیٹا ہوا ہے، تو جو غلام سامنے آیا آزاد کرتا چلا گیا، اور اونٹ ذبح ہو رہے ہیں، دے رہا ہے وہ بندہ، لیکن جو پیغام لے کر آپ علیہ السلام آئے وہ پیغام پسند نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے سب کو بلایا تھا نا صفا پہاڑی پر، اور آپ نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو، تو اس جواب میں آپ کے چہرے پر پتھر پڑا، اور آپ کو جس نے پتھر مارا وہ آپ کا چچا ابو لہب تھا۔ اللہ رب العزت نے غصے میں آ کر ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے تو دونوں ہی ہاتھ ٹوٹ جائیں اور یہ مر جائے، بد دعائیں دی ہیں رب کریم نے۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں یہ بندہ ایک رات کے اندر اسے ایک گلڑ نکلا، پھر اس کا جسم پھول گیا اور جسم کٹ کٹ کے گرا، اور اتنی بدبو کہ اپنوں نے اٹھا کر اسے کوڑا پھینکنے والی جگہ پر پھینک دیا، اور نہ جانے وہاں سے کہاں غائب اس کی لاش درندوں نے کر دی۔ میری بہنوں، یہ عالم ہوا، آپ کا سگا چچا، آپ کی آنے پر خوشیاں کرنے والا انسان، کیا انجام ہوا جب آپ کے لائے ہوئے پیغام پسند نہیں تھا۔ آج میں آپ کتنی خوشی کرتے ہیں، الحمدللہ، اس سے بڑی کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اس جہان کو حضور علیہ السلام دیے۔ لیکن میری آپ کے بچوں کی شادیوں پر، ان کی خوشیوں پر آپ کا لایا ہوا پیغام دیکھا جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ سے بھی زیادہ کوئی عزت احترام والی بیٹی ہوگی، کیسی شادی ہوئی ان کی، حسن و حسین جیسے شہزادوں کی شادیاں کیسی ہوئی میری بہنوں، ان سے بڑے بھی کوئی شہزادے ہوں گے۔ تو انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کے پیغام کو اپنایا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کتنی دور ہیں اپنے مذہب سے۔ تو ہمارا حال، اگر آپ کا سگا چچا آپ کے لائے ہوئے اس دین کو سمجھا نہیں اس نے، تو وہ کفر پہ مر گیا، تو ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ اگر آپ کے لائے ہوئے اس پیغام کو نہیں پہچانیں گے، نہیں سمجھیں گے، تو آپ اجسام بھی ہمیں نہیں پہچانیں گے، یہ خوشیاں دری کے دری رہ جائیں گی۔ میری بہنوں، ہم کتنا خرچہ کر رہے ہیں، ایک غلام کئی کروڑ کا ملا کرتا تھا، اگر اس دور میں اس مالیت کو دیکھا جائے تو کئی غلام ابو لہب نے آزاد کیے، کتنی خوشی کی اس نے، بدلے میں کیا ملا؟
دوزخ ملی، صرف اس کو نہیں اس کی بیوی کو بھی، جو آپ علیہ السلام کو ستایا کرتی تھی۔ میری بہنوں، آج جتنی بھی ہم بے عملیاں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں نماز پڑھ رہے ہیں، اگر نہ پڑھتے تو وہ نماز معاف تھی، کیونکہ کافر پڑھنے ہی نہیں دے رہے تھے، ظالم پڑھنے ہی نہیں دے رہے تھے، لیکن آپ نے اس وقت بھی نماز پڑھ کے بتایا کہ نماز کتنی اہم ہے، چاہے جنگ ہو چاہے کچھ ہو، نماز نہیں چھوڑنی۔ آج بچی کی بیاہ سے لے کر اس کی رخصتی تک، پھر جب وہ عمل ہوتا ہے تو 9 مہینے تک ساری نمازیں معاف ہیں، نماز کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ ہمارے گھر میں ایک آدھ مہمان آ جائے، سب سے پہلے نماز کو بائے بائے کرتے ہیں۔ میری بہنوں، آپ سوچے تو صحیح، جو پیغام آپ علیہ السلام لے کے آئے ہیں، اور جب ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو ہم ابو لہب سے بھی زیادہ دکھی اپنے نبی علیہ السلام کو کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا دل چھلنی ہوتا ہے جب آپ علیہ السلام کی امت آپ کے لائے ہوئے پیغام کو پس پش ڈالتی ہے، کمر کے پیچھے ڈالتی ہے، کیونکہ آپ کے اس پیغام کو پہنچانے میں 1,44,000 آپ کے شاگرد لگے۔ میں ایک استاد ہوں، آپ یقین مانیں کہ اپنی بچوں جیسے شاگرد لگتے ہیں، ان کی تکلیف سہی نہیں جاتی، ایک استاد سے بالکل مجھ سے نہیں سہی جاتی اور ہر استاد سے نہیں سہی جاتی۔ اللہ رب العزت زندگی سے دے، میری ایک بچی بیمار ہے آج، اس کا مجھے صبح میسج ہے، سارا دن میرا عجیب میرے ذہن پہ ایک سوال، حالانکہ وہ کب سے کئی سال پہلے اس کے بچے بھی بڑے ہو گئے، فارغ ہوئے، وہ ہاسپٹل میں ہے، مجھ سے پڑھ کے گئی ہے، لیکن میرے ذہن سے اس کی تصویر نہیں ہٹتی، اور ساری دن بھر اسی کے لیے دعائیں، یا اللہ اسے صحت دے، یا اللہ اسے جلد از جلد اپنے گھر لوٹا۔ تو آپ سوچیں تو صحیح، ہمارے بچے عمل میں کیا ہمیں دے رہے ہیں؟ ہم نے تو پڑھایا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں نے عمل میں سب کچھ دیا، سب کچھ دیا، اور آپ علیہ السلام کے شاگرد 1,44,000 سارے اس پیغام پہ لگ گئے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا سارا گھرانہ لگ گیا، آج میں آپ کیا دے رہے ہیں بدلے میں؟ دکھی کر رہے ہیں اپنے نبی علیہ السلام کو۔ میری بہنوں، ایسی محفلوں میں آنے سے پہلے نیت کریں، جو آج سنیں گے عمل کریں گے۔ اور میری تمام بہنوں بچیوں سے یہ گزارش ہے کہ دیکھیے ہمارا واپسی کا سفر ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک یہ فرمایا تھا نا، جب دیکھو ہر گھر سے گانے کی آواز آئے تو سمجھ لو قیامت آنے والی ہے۔ ہر گھر سے کیا، آپ حرم شریف میں جائیے نا، جب وہاں پر بیل بجتی ہے فون کی، گانا چل رہا ہوتا ہے، آپ سوچیں تو صحیح، ایک نیکی کا 1,00,000 جہاں ثواب ملتا ہے، ایک گناہ کا کتنا گناہ ملتا ہوگا جب ایک گناہ وہاں ہوتا ہے۔ اگر حرم اس سے نہیں بچا تو میرے آپ کے گھر کہاں بچے؟ اور آپ دیکھیں، ہمارا الحمدللہ مسجد ہے ہماری اپنی، آج سے کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، ہمارے مسجد کی لاؤڈ سپیکر کے ساتھ لاؤڈ سپیکر انہوں نے رکھا، ان کے بیٹی کی شادی تھی، آج بھی میں ان کے لیے دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ اس بچے کے گھر کو نیک بنا۔ نہ جانے کیوں ایسا ہوا کہ ان سے یہ بے اکرامی ہوگی، وہ بہت اچھے لوگ تھے، لیکن پوری رات ساؤنڈ چلا، پوری رات انڈین گانے چلے، پوری رات انہوں نے اللہ کے گھر کی چھت پر رکھ کر انہوں نے لاؤڈ سپیکر اور گانے چلائے۔ میری بہنوں، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ ہر گھر سے جب گانوں کی آواز آئے تو سمجھ لو قیامت آ گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے، باپوں سے تو پھر کچھ بچے ڈرتے ہیں، جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے تو پھر سمجھو کہ قیامت آ گئی ہے۔ تو آج دیکھیں مائیں کتنی ذلیل ہو رہی ہیں۔ آج ہم مسلمان جنہیں ماں باپ کی خدمت پر کتنا ثواب ملتا ہے، اولڈ ہوم ہمارے ملک میں بن چکے ہیں۔ کتنا بڑا عذاب ہے کہ مائیں سنبھالی نہیں جا رہی، بڑھاپے میں ہے تو انہیں جا کر جمع کروا رہی ہے اولاد، جس اولاد نے قرآن میں یہ پڑھا ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا اُف، ماں باپ کے سامنے منہ بھی نہ کرو، تو میری بہنوں کیا بنے گا ہمارا؟ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جب برائی عام ہو جائے، آپ دیکھیے ہمارے وطن کے اندر نہ کوئی بوڑھی خاتون محفوظ ہے، نہ کوئی جانور محفوظ ہے، اور نہ کوئی مردہ محفوظ ہے۔ اب تو مردہ خاتون دفن ہوتی، اسے بھی نکال کر اسے برائی ہو رہی ہے۔ گلی گلی میں جگہ جگہ پر جو کچھ لوگ برائیاں کر رہے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں، ہر جیب میں یہ ہے، آپ یوٹیوب کھول کے دیکھیں
کیا چیز سب سے زیادہ دیکھی جا رہی ہے؟ سب سے زیادہ سیکس والی ویڈیو دیکھی جا رہی ہے، استغفر اللہ۔ بچے چھوٹے، بچیاں چھوٹی چھوٹی سی عمر میں وہ جوان ہو چکے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ایک لڑکی اور لڑکے کا ریلیشن کیا ہوتا ہے۔ پھر اسی کا یہ اثر ہے میری بہنوں کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے بچے اور بچیاں ماں باپ کی خدمتوں کو، ان کی محنتوں کو بھول کر ذرا سی ان کی آنکھ اٹھتی کیا ہے کہ بچی جا رہی ہے، پرس اٹھایا لے کے چلی گئی، اسے یہ ہوش ہی نہیں ہے کہ میرے ماں باپ پر کیا گزرے گی، وہ دن میں کتنی بار مریں گے، وہ کتنی بار فوت ہوں گے جب میں بنا بتائے جا رہی ہوں، اور آگے اس بچی کا کیا حشر ہوتا ہے دوسرے دن۔ پھر اس کا وہ انجام ہوتا ہے کہ وہ پھر یا تو زہر لیتی ہے یا چھلانگ لگاتی ہے اور وہ ختم کر لیتی ہے اپنے آپ کو۔ میری بہنوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، تو میری بہنوں ہماری واپسی ہو رہی ہے، کم از کم اب تو تیاری ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سارے یہاں آئے بیٹھے، اللہ آپ کا آنا بیٹھنا قبول کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، اے اللہ جتنا کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے چھپے اعلانیہ گناہ معاف فرما، اے اللہ اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانی دور فرما، اے اللہ جتنی مائیں بہنیں بچیاں یہاں آئی بیٹھی ہیں سب کا آنا قبول فرما، اے اللہ اپنے اس گھر میں جہاں ہم سارے جمع ہوئے ہیں یا اللہ خصوصی خیر و برکت نازل فرما، یا ارحم الراحمین۔ اللہ اس گھر میں خاص کر کے یا اللہ ایک بچہ بیمار ہے حسن علی، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس بچے کو شفا یاب بنا، صحت و عافیت عطا فرما، اے اللہ جنہوں نے یہاں پر سب کو اکٹھا کیا، سب ان کے آنے کا ذریعہ بنے، یا اللہ ان کو اس کا بہترین بدل عطا فرما، یا اللہ بہت زیادہ انہیں اس کا بدلہ نصیب فرما، اے اللہ اس آنے بیٹھنے اس محفل کے صدقے یا اللہ ان کی رزق روزی میں برکتیں نصیب فرما، اے اللہ ان کی تمام تر مشکلات حل فرما، اے اللہ تو اندرونی بیرونی ہر طرح کی مسائل سے انہیں جو بھی ہیں یا اللہ انہیں دور فرما، ان کے پورے خاندان کو اتفاق عطا فرما، تمام بہن بھائیوں بچوں کو آپس میں محبتیں نصیب فرما، اے اللہ ان کے صدقے جتنے یہاں لوگ آئے بیٹھے ہیں یا اللہ سب کے گھروں کے اندر جو جو مسائل ہیں یا اللہ سب کو دور فرما، اے اللہ ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں جتنوں کے بچے جوان ہیں نیک صالح رشتے نصیب فرما، یا ارحم الراحمین۔ اللہ جن کے رشتے ہو گئے ہیں آپس میں محبت الفت عطا فرما، اے اللہ جن کی اولادیں نہیں اپنے خزانوں سے نیک اولادیں نصیب فرما، اے اللہ ہمارے وطن کے اندر جتنی مشکلات ہے سب دور فرما، یا اللہ تمام اہل وطن کو رزق روزی کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ رزق روزی کی وسعتیں نصیب فرما، یا اللہ تمام مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زبانی تو بڑی محبت ہے یا اللہ، جو محبت آپ چاہتے ہیں آپ کے حبیب علیہ السلام چاہتے ہیں وہ حقیقی محبت ہمیں اور ہماری نسلوں کو نصیب فرما، ہمیں اور ہمارے بچوں کو نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اور ہمارے خاندانوں کو نصیب فرما، یا اللہ حضور علیہ السلام نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمارا پورا ان میں حصہ عطا فرما، جتنے شروں سے پناہ مانگی ہمیں بچا، یا ارحم الراحمین۔ اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین، اللہ حضور علیہ السلام کی پوری امت کو معاف فرما، جو چلے گئے انہیں بھی، جو آج ہیں انہیں بھی، جو آئندہ آئیں گے انہیں بھی معاف فرما، اے اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما، یا ارحم الراحمین۔ اللہ سب کو اپنی راہوں پر چلا، یا اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، ہر جوان اور ہر بچے
کو یا اللہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، یا اللہ اپنا اور اپنے نبی علیہ السلام کا سچا سچا غلام بنا، ہماری دعاؤں کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا یا اللہ تو قبول فرما، بن مانگے عطا فرما۔ یہاں آئے بیٹھے جتنے آپ کے مہمان ہیں، جنہیں آپ نے 70 بار محبت سے دیکھا، جو آپ کے فرشتوں کے پروں پہ چل کے آئے، یا اللہ ان کا آنا بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ سب کی دلی نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کے گھر کی ہر ہر ضرورت کو پورا فرما، یا اللہ سب کی مشکلیں حل فرما، یا اللہ یہ گھر جس میں ہم سارے جمع ہوئے ہیں، یا اللہ اس گھر کے صدقے اس پورے اہل محلہ پر، اس محلے والوں پر یا اللہ رحم فرما، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا والی ہمیں زندگی نصیب فرما، یا اللہ حضور علیہ السلام کی امت میں 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بے حساب جنت میں جائیں گے، یا اللہ حضور علیہ السلام کی امت کو اس میں شامل فرما، یا اللہ جو چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو موجود ہیں ہم سب سمیت معاف فرما، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ دے دے، یا اللہ میری بچی بیمار ہیں یا اللہ انہیں صحت و عافیت نصیب فرما، یہاں پر بھی جتنے ہم میں سے جو بیمار ہیں یا اللہ صحت عطا فرما، یا اللہ شمائلہ کی امی جان بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، اور بھی ہماری بہنیں جو یہاں بیٹھی ہیں یا اللہ جن کا جو بھی مسئلہ ہے، چاہے صحت کا ہے، گھر میں ہے، گھر کا ہے، خاندان کا ہے، سب مسائل حل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔